خان محمد جمالی صاحب جی. مائک آن کریں جی. مائک آن ہے. تھینک یو سر. دیر آئے درست ہے. شکر ہے بلوچستان کے اوپر بھی نظر پڑی آپ کی. سر ہر صوبے کے جو ہیں اپنے مسائل ہیں ایگریکلچر کے. بلوچستان کے مسائل جو ہیں آپ کے باقی دو صوبوں سے مختلف ہیں. ایگریکلچر کی بیسک جو چیز ہے وہ ہے پانی. جب پانی نہیں ہوگا تو ایگریکلچر کہاں سے ہوگا؟ بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے جی وہ ہے پانی. اس وقت آپ جا کے دیکھیں خریف کی فصل کاشت ہو رہی ہے اور کسان جو ہے وہ در پدر پھر رہا ہے پانی کے پیچھے. پانی ان کو کیونکہ وہاں بلوچستان پہ جی مائٹ از رائٹ. وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جس کی زمین پہلے آتی ہے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. اریگیشن نام کی چیز اور انتظامیہ نام کی چیز بلوچستان میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. جو طاقتور ہے, جو ہیڈ پہ ہے وہ پانی پیے گا, جو ٹیل پہ ہے اس کے لیے پانی کوئی نہیں ہے. تو بیسکلی سر ہمیں تو بڑا ڈرا بیک ہوا پورے ایز اے کنٹری پاکستان. 3 دریا تو ہم نے اپنے بیچ دیے ہندوستان کو, راوی, ستلج, بیاس. اس کے بعد ڈیمز بنی, تربیلا ڈیم بنی, راول ڈیم بنی, تھوڑی سی ڈیمز بنی. آج پاکستان میں کرائسس پانی کے کرائسس ہیں اور سال بہ سال یہ کرائسس پانی کے بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایگریکلچر آپ کا بہت سفر کر رہا ہے. بیسک چیز ایگریکلچر کی ہے سر پانی. اس کے بعد آپ کی زمین کی تیاری, اس کے بعد سیڈ. اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں اچھی کوالٹی کا سیڈ بھی اویلیبل نہیں ہے. کاشتکار سیڈ خریدنے جائے گا اس کو 2 نمبر سیڈ ملے گا, 1 نمبر سیڈ نہیں ملے گا, جس کی وجہ سے آپ کی ییلڈز جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں اور ایگریکلچر سفر کرتا جا رہا ہے. میر صاحب ایک منٹ ٹھہریں. جوائنٹ سیکرٹری صاحب, ہمارے سیکرٹری صاحب پہنچے یا نہیں پہنچے؟ آپ نہیں بول سکتے, آپ لکھ کے دیں اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کو فوری طور پہ بلائیں. جی میر صاحب. سر سب سے بیسک چیز پانی, اس کے بعد بیج. جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو ایگریکلچر آپ کا کہاں سے بوسٹ کرے گا؟ پارلیمانی میٹنگ ہماری ہوئی سر, اس میں میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ میں آئی ہوئی ہے اور پاکستان بھی بالخصوص. ایک ہی چیز ہے جو پاکستان کو 6 منتھس میں رزلٹ دے سکتی ہے, وہ ہے ایگریکلچر. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا سر, سبسڈی تو رکھی گئی ہے فرٹیلائزر کے لیے, ابھی خریف کا سیزن شروع ہے, لیکن فرٹیلائزر پہ کوئی سبسڈی کے اوپر کہیں بھی پاکستان میں اس وقت عمل نہیں ہو رہا کہ کاشتکار اس سے فائدہ لیں. پہلے کاشتکار کی حالت بری ہے, اس سے آپ کو اس کو آپ نے ویٹ کی پرائس دی نہیں, اس سے 1400 روپے من آپ نے خریدی, آج 1700 روپے من آپ کو مارکیٹ میں گندم ملے گی. میں تو حیران ہوں, ہمارے منسٹر صاحب یہاں اسپیچ کر کے چلے گئے. بھائی آپ بیٹھیں تو صحیح, ہماری سنیں, ہم کوئی تجاویز دیں گے. میر صاحب آپ کو سن رہے ہیں جی. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں منسٹر کے صاحب کی بات کر رہا ہوں. اسپیچ کر کے وہ چلے گئے. بھائی آپ جب آئے تھے آپ کو یہ بتاتے تو صحیح آپ کسانوں کے لیے کر کیا رہے ہیں. مجھے تو پوری ان کی تقریر میں کوئی بات نظر نہیں آئی. سبسڈی نہیں ہے, حالانکہ بجٹ میں اس کو ریفلیکٹ کیا گیا ہے کہ 50 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ فارمرز کو دی جائے گی.
فرٹیلائزر میں اور ٹیوبویلز کی مد میں، وہ کہیں نہیں نظر آ رہی. 15 دن ہو گئے، بجٹ پاس ہو گیا ہے، خریف کا سیزن پیک پہ ہے. آپ کو اس وقت ڈی اے پی کی ضرورت ہے، آپ کو اس وقت یوریا کی ضرورت ہے، کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. بھائی خدا را کچھ کسان کا خیال کریں، کسان کے لیے کچھ کریں. اور سر بلوچستان سال بسال ہماری ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ غیر آباد ہوتی جا رہی ہے. پانی ہمارے پاس سال بسال کم ہوتا جا رہا ہے. اب بیسک چیز ہے پانی. سر دوسری بات آپ دیکھیں، لائف سٹاک بلوچستان میں، پاکستان سے سب سے زیادہ لائف سٹاک بلوچستان میں ہے. وہاں سے ہماری لائف سٹاک سمگل ہو کے چلی جاتی ہے، ایران کے بارڈر کے تھرو پورے آپ کے مڈل ایسٹ میں بلوچستان سے سمگلنگ ہو کے آپ کا سارا بیف جو ہے، مٹن ہے، بیف ہے، سمگل ہو کے چلا جاتا ہے. گورنمنٹ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو چاہیے کوئی انسینٹیوز دے فارمرز کو. جب ایک چیز ایک تھرو لیگل پروسیس جائے گی، گورنمنٹ کو بھی اس کا ریونیو ملے گا. جب سمگل ہو کے چلی جائے گی، گورنمنٹ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. سر تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس وقت نہ ایگریکلچر کے لیے سیڈ اچھا مل رہا ہے، آپ کی جتنی بھی پیسٹیسائیڈز ہیں وہ ساری 2 نمبر مل رہی ہیں، اور سارا سفر جو کر رہے ہیں وہ آپ کا بیچارہ گروور کر رہے ہیں. تو میری اب اسپیکر صاحب کی کمیٹی تھی، میں بھی اس میں ممبر تھا، ایگریکلچر کمیٹی. ابھی اس کی انہوں نے سب کمیٹی بنا دی ہے، اس میں مجھے انہوں نے اس میں سے نکال دی ہے. ابھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایگریکلچر کی میٹنگ کب ہو رہی ہیں کب نہیں ہو رہی ہیں. تو سر میری اس گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچر کو اپنا فوکس بنائیں. جتنی سبسڈی وہ مل اونرز کو دیتے ہیں یا سرمایہ داروں کو دیتے ہیں، وہ سبسڈی جو ہے وہ آپ فارمرز کو دیں. اب یہ سبسڈی کا فارمرز انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فرٹیلائزر کی سبسڈی ہمیں کب ملے گی؟ خریف کا سیزن اوور ہو جائے گا پھر ملے گی. سر پلیز جب فیصلہ کریں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کریں. تھینک یو سر. شکریہ جمالی صاحب. جی چودھری فقیر احمد صاحب جی.